میرا دل مقام حبیب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور دعوتوں اور مہمان نوازی سے متعلقہ شرعی احکام کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ ہمارے پچھلے اس موضوع سے متعلقہ پروگرامز کا خلاصہ یہ ہے، اس میں جو بیان کردہ تعلیم ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ولیمے کی دعوت کو قبول کرنا واجب یا سنت مؤکدہ ہے، بشرطے کہ تفاخر اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی نیت سے نہ کی گئی ہو اور فساق کی جانب سے نہ ہو، اور اس دعوت میں کوئی خرافات، کوئی خلاف شرع امور کا آزادانہ ارتکاب نہ ہو رہا ہو۔ اگر ایسی دعوت ولیمہ ہے تو پھر اس میں اگر کوئی شرکت نہ کرے تو گناہگار نہیں ہوگا، کیونکہ ایک شرعی عذر، شرعی مجبوری ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ وہاں پر گناہ ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے خود فاسقوں کی دعوت قبول کرنے سے منع فرمایا، تو یہ چیز لازم آتی ہے، اس لیے شرعی عذر کی حیثیت اختیار کر جائے گی، اور انسان اگر ان اعذار کی بنا پر ایسی دعوتوں میں شرکت سے رک جائے تو وہ قابل ملامت نہیں ہے، نہ گناہگار ہوگا۔ لیکن جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ مروت کے تقاضے کے تحت اور کچھ دنیاوی تقاضوں کے تحت آج کل اگر یہ معیار بنانا شروع کیا جائے کہ جی پہلے مکمل طور پہ کوئی باشرع ہو اور محفل نکاح، مجلس نکاح بالکل ہر قسم کی خرافات سے پاک و صاف ہو تبھی ہم جائیں گے، ورنہ نہیں، تو اس میں بہت زیادہ فتنے کے بھی اندیشے ہیں، بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ کوئی دعوت شاید ایسی نہیں نظر آئے گی، کوئی لاکھوں میں ایک ہو کہ جو آپ کے معیار پہ پوری اترے، شریعت کے معیار پہ پورے اترے، اور اگر پھر اس کا بیک آؤٹ کریں گے تو ناراضگیاں پیدا ہوں گی، کیونکہ ہر ایک جو ہے وہ ان باتوں کو ذہنی طور پر مکمل طور پہ قبول نہیں کر پاتا۔ تغیر زمانہ ہے، دین سے دوری کے اعتبار سے ہے، لہٰذا اب اگر کوئی دنیاوی تقاضے کے تحت بامر مجبوری رفع فتنہ فساد کے لیے، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے دل میں کراہت رکھ کر ایسی محفل میں شرکت کرتا ہے تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن اس میں ہم نے تفصیل آپ کو عرض کی تھی کہ اگر معظم دینی ہیں تو حتی الامکان احتیاط کریں۔ عام لوگ بھی اگر ایسے کسی محفل میں جائیں تو اس میں گناہ میں شرکت کا قصد و ارادہ نہ کریں، نہ ایسے مقام پہ کہیں قریب بیٹھنے کی کوشش کریں کہ جہاں کوئی گناہ ہو رہا ہو، حتی الامکان دور ہٹ کر بیٹھنے کی کوشش جاری رکھی جائے۔ اور یہ مسئلہ آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ ایک دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں، مثلا کسی نے آپ کی مہمان نوازی کی ہے، آپ بطور مہمان ہیں، تو اگر یہ گمان ہو، غالب گمان ہو کہ کوئی چیز دسترخوان سے اٹھا کر کسی کو بھی دوسرے کو دیں گے تو مالک کو ناگوار گزرے گا، تو پھر یہ شرعاً دینا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اس میں سے اٹھا کے کسی فقیر کو بھی نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ اس کھانے کے مالک نہیں ہیں، ہاں اس کھانے کے کھانے کی آپ کو اجازت دی گئی ہے، جس کو کھانا مباح کرنا کہتے ہیں۔ مباح کا مطلب اس کا استعمال جائز ہے، لیکن مالک تو نہیں بنایا، اس لیے کسی فقیر وغیرہ کو اٹھا کر نہیں دے سکتے، اس کا خیال رکھیں۔ ایک دو مسئلے اور عرض کریں گے لیکن سائل منتظر ہیں، پہلے کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بہن، استاد کیا حال ہے آپ کا؟ جی اللہ کا بڑا کرم، اللہ تعالیٰ آپ کے لمحے برکتیں عطا فرمائے۔ تھوڑا سا بلند آواز سے بولیں گے آپ، تھوڑا سا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے لمحے برکتیں عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، آمین۔ میرے 6 سوال ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اگر کوئی لڑکی کی خواہش ہو کہ میں شادی نہ کرواؤں، بس اللہ تعالیٰ کی بات کروں، تو اس لڑکی کے لیے کیا حکم ہوگا؟ جی، نماز قصر میں امام مسافر ہو اور مقتدی مقیم ہو تو ظہر کی نماز مقتدی کیسے پڑھے؟ ٹھیک ہے۔ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی ہو تو اونگ آ جائے یا سو جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا؟ ٹھیک ہے۔ انگرائی لینا جائز ہے یا نہیں؟ اچھا، ہم کسی کے گھر مہمان گئے، نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ ہمارے دائیں طرف تصویر لگی ہوئی تھی، تو اس سے نمازی کے لیے کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ آنکھوں میں لینز لگا کر وضو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ایک اور کالر ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، میرا نام غلام مصطفیٰ ہے، میں بلدیہ سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، ارشاد۔ تو حضرت صاحب آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، تو میں نے ایک سوال کرنا ہے، دو کرنے ہیں۔ پھر یاد کر لیں۔
نہیں نہیں ویسے تو بہت سارے ذہن میں لیکن اس وقت دو ہی ذہن میں ہیں۔ چلے ٹھیک ہے۔ اچھا مہربانی۔ اچھا پہلا سوال یہ ہے کہ مجھ سے دو ہیں تو ماشاءاللہ 6 بڑے بھائی، لیکن 2 بڑے بھائی ہیں نا، مجھ سے جو 2 بڑے بھائی انہوں میں زمین کے معاملے میں آپس میں منہ ماری ہوئی جی تو پہلے انہوں نے ایک دوسرے کی ماں کو گالیاں دی، بڑے نے چھوٹے کو، چھوٹے نے بڑے کو، پھر والدہ روتی رہی ہیں، بیچ میں مجھے مداخلت کرنی پڑی تو بولتے چلو پرے ہٹ کے بیٹھ ہے، شیطانی داڑھی رکھ کے تم بیچ میں کیوں ٹپک پڑا ہیں؟ تو پھر ایک دوسرے کو پھر وہ جیسے بولنے لگے کہ اپنا تو یہودی ہے۔ صحیح جی میں سمجھ گیا ویسے آپ کا سوال، انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں اس کا کیا حکم ہوگا۔ ایک مزید کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی بہن وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم۔ سر میرے 10 سوالات ہیں۔ میرا پہلا سوال یہ کہ کیا اپنے بھائی کے سامنے نہیں؟ آپ کی آواز تھوڑی سی نا صاف نہیں آ رہی، تھوڑا سا اوپن ایریا میں آئیے تھوڑا سا۔ اچھا ایک منٹ، ابھی آ رہی تھا؟ جی فرمائیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے بھائی یا باپ کے سامنے ننگے سر اور ہاف سلیو کپڑوں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بہن سمجھ میں نہیں آیا، دوبارہ کہیے ایک دفعہ پھر واضح طور پہ۔ کیا بھائی یا باپ کے سامنے ہم ہاف سلیو یا ننگے سر، ہاف سلیو کپڑوں یا ننگے سر کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے سمجھ گئے۔ اور ایک یہ کہ جب ہم نیک کام کرتے جیسے ہم صدقہ دیتے تو ہم اس لیے نیک مطلب ثواب کی نیت رکھتے، تو کیا کبھی کبھی جو ہم دیتے نیت تو ہماری مطلب کہ ہم جب زندگی میں صدقہ دے تو ہماری نیت یہ ہوتی ہے ہمیں ثواب ملے، لیکن کبھی کبھی یاد دیتے ہیں تو اس پر ثواب مرتب ہوگا یہ نہیں۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ میں نے کسی سے سنا ہے کہ جو حضرت محمد حنفیہ جو حسین کے بھائی تھے وہ کسی پہاڑ میں چھپے اور قیامت سے پہلے نکلیں گے اور کفار کو ماریں گے، تو کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ اور یہ تیسرا کوشچن دوبارہ کریں ذرا۔ جی کسی نے مجھ سے کہا کہ یہ جو محمد حنفیہ جو حضرت حسین کے بھائی تھے یہ پہاڑ میں چھپے ہیں اور قیامت سے پہلے نکلیں گے اور بہت سارے کفار کو قتل کر دیں گے، تو کیا یہ یا نہیں؟ جی جی چلے میں انشاءاللہ کرتا ہوں۔ ایک مزید کال لیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی فرمائیے۔ السلام علیکم سر۔ بھائی جان اپنے ٹیلی ویژن کی آواز آپ بند کر دیں گے تو بہت مہربانی۔ جی اور ضعیف حدیث میں فرق بتا دیجئے۔ کیا بتا دوں؟ صحیح اور ضعیف حدیث میں کیا فرق ہے اور ضعیف کو کس حد تک مانا جائے؟ ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں۔ جی 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 فرمائیں۔ ہیلو جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے بھائی۔ جی یہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ کیا مشہور ہے؟ چلیں ڈراپ ہو گئی ہے۔ ایک اور مسئلہ اس کا پہلے دعوت کا سماعت فرما لیں کہ اب یہ مہمان نوازی کے بارے میں کچھ تھوڑی سی ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ صحیح بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، وہ مہمان کی تعظیم کرے۔ اور ایک اور روایت میں ارشاد فرمایا اسی طرح کا ہے کہ لیکن اس میں تھوڑا طویل بات ہے تو ہم اسی حدیث کو لے لیتے ہیں، اس پر تھوڑا سا کلام کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کی تعظیم کا حکم ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے گا کہ دیگر اگر ہم دلائل کا مطالعہ کریں تو ہماری طرف سے تعظیم کا قابل صرف وہ شخص ہوگا جو اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو۔ لیکن اس سے پہلے انشاءاللہ بریک لیں گے، اسی پھر بات کو کنٹینیو رکھیں گے۔